کبھی پڑھی ہے نا 18واں پارہ سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے. یہ توبہ کی رات ہے جو آج آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَيَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. میں سارے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو اے ایمان والو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. سو دیٹ یو مے بیکم سکسیسفل. تم فلاح پا جاؤ, کامیابی کامرانی تمہارے قدموں کو بوسے دے. اور سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا حضور اس رات کو پاؤں تو کیا دعا پڑھا کروں. یہ مشکات ترمذی دونوں کتابوں میں حدیث ہے. فرمایا عائشہ یہ پڑھا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ آج رات سے بھی نہیں یہ دعا مانگنی ہے. اللہم انک عفو, یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تحب العفو, اور معاف کرنے کو پسند بھی فرماتا ہے. فاعف عنی, مجھے معاف فرما دے. یہ یاد ہے یہ 13واں سیغہ بعد متکلم کا, جیسے انگلش میں مائی اور می آتا ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں فاعف عنا, یہ اور آج کے لیے آتا ہے. 14واں سیغہ جمع متکلم کا, یا اللہ ہم سب کو بخش دے. فاعف عنی کا مطلب ہے یا اللہ صرف مجھے اکیلے کو بخش دے. فاعف عنا کا مطلب یا اللہ ہم سب کو بخش دے. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے ذرا نصرۃ المجالس کی پہلی جلد ہے, صفحہ 133 ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں میں جنگل سے گزر رہا ہوں, ایک کالا سیاہ پہاڑ ہے, اس کے اوپر ایک سفید رنگ کا خوشنما پتھر ہے. یہ کانٹراسٹ ہے, یہ بڑا کمال کا ہوتا ہے کہ سارا پہاڑ ہی سیاہ رنگ کا ہو اور ایک پتھر سفید ہو تو وہ بڑا خوشنما لگتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام بڑے غور سے دیکھتے رہے تو بڑی دیر اس کو دیکھا, اس کے حسن پر تعجب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ اس سے زیادہ تعجب بات نہ تمہیں دکھاؤں. عرض کیا مولا دکھا دے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, وہ پہاڑ پھٹ گیا, وہ پتھر جو سفید رنگ کا پھٹ گیا اور ایک حسین و جمیل بزرگ آئے جن کے ہاتھ میں انگور کی ٹہنی ہے, تازہ انگور کے خوشے لگے ہوئے ہیں. بڑے حسین و جمیل شکل والے بزرگ. عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں یہاں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. پوچھا کتنی دیر سے؟ عرض کیا 400 سال سے اس پہاڑ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. اپنی بات نہیں کرتا. نصرۃ المجالس کی پہلی جلد ہے, صفحہ 133 ہے. علامہ عبدالرحمن صفوری رحمۃ اللہ نے حدیث کو نقل کیا ہے. عرض کیا 400 سال سے یہاں عبادت کر رہا ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا یہ پھر بہترین ہے سب مخلوق میں سے. تو سنو 12 نبیوں نے دعائیں کی ہیں, یا اللہ مجھے اپنے میلاد المحبوب کا امتی بنا دے. ایسے نہیں دعائیں کی, کوئی وجہ ہے نا. انہوں نے جب تورات زبور انجیل میں پڑھے اس امت کی شان, تو عرض کیا مولا ہم نے بھی یہ امت پہلے, عرض کیا مولا ہمیں عطا فرما دے. فرمایا یہ میں نے اپنے میلاد المحبوب کو دی ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کیا مولا پھر مجھے اپنا امتی, اپنے محبوب کا امتی بنا دی. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, لیکن امتی بن کر آئیں گے, کلمہ سرکار کا پڑھائیں گے, اور سرکار کی امت کی ماں امام مہندی سلام اللہ علیہ السلام کے پیچھے مقتدی بن کے نماز پڑھیں گے. یہ صحیح بخاری کھول کے دیکھو جا کے. اور سرکار نے مدارج نبوت میں فرمایا کہ ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت داخل نہ ہو جائے. سب سے بعد میں آنے والی امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا مولا پھر یہ تو بہترین مخلوق میں سے سب سے. فرمایا کہ عیسیٰ اللہ سن لے, یہ آپ بھی سن لیں. فرمایا کہ جو 15 شعبان کی رات کو میرے محبوب کا غلام 2 رکعت نفل ادا کرے گا, اس کی 400 سال کی بات سے زیادہ ثواب میں اس کو عطا کروں گا. لیکن شرط یہ کہ عقیدہ ٹھیک ہو.
तमाम, उसका जिहाद कबूल है, ना हज कबूल है, ना नमाज कबूल है। ईमान नाम है अकीदा के दुरुस्त होने का। तो फरमाया कि अगर अकीदा दुरुस्त है, 2 रकअत नवाफिल पढ़ ले शब बारात को, तो इसकी 400 साल की इबादत से ज्यादा सवाब मिलेगा। फिर क्यों ना हम अपनी किस्मत पे नाज करें कि वो आका कि नबियों ने दुआ की, या अल्लाह मुझे फिर अपने महबूब का उम्मती बना दे। जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका, मुझ में तो ऐसी बात नहीं। तू भी वही पे आज इस दारों पे सबकी बिगड़ी बनती है। एक तेरी तकदीर बनाना। एक वो भी सहाबी हैं जो 1 घंटे के सहाबी हैं। सरकार का कलमा पढ़ा, ना कोई नमाज पढ़ी, ना कोई हज किया, ना कोई ज़कात, साथ ही जिहाद किया तो कुर्बान होगी। 1 घंटे सरकार की साबित में मिल गया। तो सारी उम्र में गौस तो दल इकट्ठे हो जाएं तो उनके मकाम को नहीं पहुंच सकते, क्योंकि सबसे बड़ी इबादत अल्लाह ताला की, अल्लाह के महबूब के चेहरे को देखना है। और सबसे ज्यादा इंसान का कामिल ईमान वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह के महबूब की ज़ात से प्यार करता है। और नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की ज़ात के बाद सबसे ज्यादा प्यार अपने वालिदैन से है। तू भी वही पर आज इस दर पे सबकी बिगड़ी बनती है। एक तेरी तकदीर बनाना, एक तेरी तकदीर बनाना। उनके लिए कोई जो मुनकर है उनकी अता का। ये जो हमारा 2 नंबर भाई है ना, उनके लिए भी मैं शेयर करता हूँ, ये उनके लिए स्पेशल अभी वक्त है। जो मुनकर है उनकी अता का, वो ये बात बताए तो कौन है वो जिसके दामन में उस दर की हैरत नहीं। कौन है वो? सानू जान मिली तो आका दे सदके, ईमान मिला तो आका दे सदके, आने वाला रमजान मिला तो आका दे सदके। और 27 रमजान नू अल्लाह ताला ने 2 इनाम दिता, कुरान में दिता, प्यारा पाकिस्तान में दिता। नबियां नू नबूवत मिली तो आका दे सदके, रसूलां नू रसालत मिली तो आका दे सदके, वलियां नू वलायत मिली तो आका दे सदके, अपना शहीदां नू शुजाअत मिली तो आका दे सदके। जो मुनकर है उनकी अता का, वो ये बात बताए तो कौन है वो जिसके दामन में उस दर की हैरत नहीं। जितना दिया। तो जो आया मुकस्सा मैंने तलावत की, इसे पढ़ना जाके। ये 25वां पारा है, सूरा अद-दुहान। अद-दुहान पता किसे कहते हैं? दुमे को कहते हैं। इसकी आया नंबर 4 है। बड़े कमाल के जुमले हैं, क्योंकि लैला तो मोनस है, यहाँ ज़मीर भी मोनस किया। फी हा, इस रात में, युफराकु, फैसला कर दिया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, कुल्लू अमरिन हकीम, हर हिकमत वाले काम को। देयरइन एवरी वाइज अफेयर इज मेड डिस्टिंक्ट, देयरइन ऑल मैटर्स ऑफ विजडम आर सॉर्टेड आउट फॉर डिक्री। इस रात में तमाम हिकमत वाले कामों का फैसला फरमा दिया जाता है। इस रात को इस्राईल अलैहिस्सलाम को वो तमाम नाम वो रजिस्टर दिया जाता है, जिसमें लिखे होते हैं कि इस साल में इस बंदे ने इतने वक्त पे इस जगह पे वसाल करना है। ये बहकी शरीफ की हदीस है और मिशकात 115 के ऊपर भी हदीस है। सईदा सिद्दीक़ा सल्लल्लाहु अलैहि रावियाँ इस हदीस की। सरकार ने खुद पूछा, हाल तुदरीना माफी हाल ही लैला, यानी लैला तो मिन निस्फ़े शाबान। या आयशा, आयशा आप जानती हैं ये 15 शबान की रात को क्या होता है? अर्ज किया, माफी है या रसूलुल्लाह, या रसूल में क्या होता है? फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ीहा
ان یکتبا کل مولود من بنی آدم فی ہذہ سنہ، اس سال میں جس نے بھی پیدا ہونا ہوتا ہے اس بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ وَفِيهَا أَن يُكْتَبَ كُلُّ حَالِقٍ مِّن بَنِي آدَمَ فِي هَذِهِ سَنَةٍ، جس نے سال وصال کرنا ہوتا ہے اس کا نام کاٹ دیا جاتا ہے۔ وَفِيهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ، اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ وَتُنْزَلُ أَرْزَاقُهُمْ، اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اور جامعہ ترمذی کھول کے دیکھیں حدیث نمبر 739 ہے، اور مشکوٰۃ صفحہ 114 کے اوپر بھی موجود ہے۔ سرکار فرماتے ہیں فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدَ شَعْرِ غَنَمِ بنی کلب، شہ ستہ کی موت پر حدیث جامعہ ترمذی 639 نمبر 30۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اس رات کو یعنی لیلۃ النصف من شعبان ہے، 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں گناہ گاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ یہ تو میں جامعہ ترمذی نظر نہیں آتی، سیاستہ کی موت پر کتاب ہے۔ ابن ماجہ اٹھا کے دیکھ لیں، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1399 ہے، مشکوٰۃ صفحہ 115 کے اوپر موجود راوی علی علیہ السلام ہے، ان علی رضی اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان ان اللہ تبارک و تعالی ینزل فیہا لنور شمس الی السماء الدنیا، جب 15 شعبان کی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے فوراً بعد پہلے آسمان پر آسمان دنیا پر تجلی فرماتے ہیں۔ پہلی تمام راتوں کو انسان خود اللہ سے مانگتا ہے، آج کی وہ آدھی رات کو دروازہ کھلتا ہے، پچھلی رات کو اس میں غوث کو ابدال ولی تہجد کی نماز سے اللہ سے مانگتے ہیں۔ آج گناہ گاروں تمہارا لیے غروب آفتاب کے بعد دروازہ کھول دی جانا نے، ایک نہیں درت ناسین میں سرکار ہوتے ہیں 300 دروازے کھلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے من مستغفرین فاغفر لہ، آج ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے 1399 نمبر حدیث۔ اللہ من مستغفرین، آج ہے کوئی رزق مانگنے والا فاغفر لہ، میں اس کو رزق عطا کروں۔ اللہ من مبتلین فاعافی، آج ہے کوئی بیمار اسے میں صحت عطا کروں۔ اللہ قضا حتی یطلع الفجر، ہے کوئی ایسا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ تو آج کی رات کے نوافل بھی ہیں، فضائل الشہور انیس الواعظین، 2 کتابوں کے حوالے سے۔ ایک تو صلاۃ الخیر ہے، یہ حاجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے 30 صحابہ سے روایت کی ہے۔ یہ تابعی وہ ہیں جنہوں نے سرکار کے 30 صحابہ سے روایت کی ہے کہ جو اس رات میں صلاۃ الخیر ادا کرتا ہے، 10 ہر رکعت میں 1 دفعہ سورہ فاتحہ، 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اور یہ 100 رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 نظر رحمت کی کرتا ہے، اور 1 نظر کے بدلے 70 حاجتیں پوری کرتا ہے۔ اس کے بعد علی شیر خدا راوی ہیں، سرکار فرمایا کہ جو اس رات کو صرف 14 رکعت نوافل پڑھتا ہے، 1 دفعہ سورہ فاتحہ ساتھ کوئی صورت ملا لو، 14 رکعتیں پڑھنے کے بعد بیٹھ کر اسی جگہ پہ سورہ فاتحہ اور آخری 3 سورتیں سورہ اخلاص فلق ناس 14 مرتبہ پڑھتا ہے، اور 1 دفعہ آیت الکرسی اور 1 دفعہ سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، یہ پڑھتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا حضور اس کا اجر، میں اس کو 20 مقبول حج اور 20 سال کے روزوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر 12 رکعت نماز نوافل ہے، اس میں ہر رکعت میں 1 دفعہ سورہ فاتحہ ہے، 10 دفعہ سورہ اخلاص ہے، جو یہ پڑھتا ہے ساری عمر کے گناہ معاف اور اس کی عمر رزق میں برکت ہوتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ 8 رکعت نماز نوافل ہے، انیس الواعظین فضائل الشہور، یہ سیدہ فاطمہ سلام علیہ فرماتی ہیں کہ جو یہ 8 رکعت نماز نوافل پڑھتا ہے، اس میں 1 دفعہ سورہ فاتحہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص ہے، پڑھ کے اصالِ ثواب مجھے کرتا ہے تو جب تک میں اس کی بخشش نہ کروا لوں میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گی۔ اور آخری 4 رکعت نماز نوافل ہے، یہ بھی اپنی مرضی سے 1 سورہ فاتحہ کے بعد جون سی مرضی صورت ملا لو، لیکن اس کے ساتھ صبح پھر 15 شعبان کا روزہ بھی شرط ہے۔ سرکار کہتے ہیں جو ایسے کرتا ہے اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور نصرت المجالس میں نے پڑھی ہے پہلی صفحہ 133، جو صرف 2 رکعت نماز نوافل ادا کر لیتا ہے وہ اس بنی اسرائیل کے 400 سال عبادت کرنے والے شخص سے زیادہ ثواب لے جاتا ہے۔ اور یہ بات سنو، آج کی رات آتش بازی کرنا یہ دوزخ کے دروازہ کھولنے کا مترادف ہے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے. حکم دیا قوموا انفسکم اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور سرکار کا فرمان اتقوا النار، جہنم سے بچو چاہے ایک کھجور صدقہ کر کے کیوں نہ ہو. اس لیے بھئی آج کی رات یہ آتش بازی کرنا، یہ گانا بازی کرنا، یہ شیطان کو راضی نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضل و کرم سے تمہیں رات دی ہے، اس سے فیوز و برکات حاصل کرنا. وعدہ ہے بھائی، شب بیداری کر. یا رب مصطفیٰ استقامت کی دولت عطا فرما. آمین ثم آمین وما علیہ الا البلاغ.